ایشو ombuds پرسن کے آفس کے کا رہا رول. جیسے میں کہتی ہوں کہ جیسے کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے وہ آپ کے لیے مزریز لے کر آتا ہے تو وہ اپرچونٹیز بھی لے کر آتا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کے پی نے مختلف ڈیزاسٹرز دیکھے جس میں ارتھکویک تھا, جس میں فلڈ کا ہوا, پھر ایکسٹریمزم کی وجہ سے جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی, اس ڈسپلیسمنٹ کے بعد ہم نے دیکھا اس خاص طور پہ 2 ڈسپلیسمنٹ سوات اور نارتھ وزیرستان کی جو تھی, اس میں تو میں نے خود خواتین کی ٹیسٹمنیز بھی کلیکٹ کی, کیونکہ بہت ضروری ہے کہ آپ ویمن پرسپیکٹو کو لے کے آئیں. اور ویمن پرسپیکٹو چاہے اس ملک کا کوئی بھی فیصلہ سازی کا پروسیس ہو, اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین عموماً کم ہوتی ہیں یا ہوتی ہی نہیں ہیں. آپ نے 18 امینڈمنٹ کا پورا پروسیس دیکھا, عورتیں کبھی کبھی پراکسی کے طور پہ تو آ جاتی تھی لیکن عورتیں آپ کو نظر نہیں آئی تھی. تو یہ کووڈ-19 کے اندر جب ہمیں 18 مارچ کو کہہ دیا گیا کہ آفیسز بند کریں اور آپ گھروں میں چلے جائیں, تو ہمارے لیے بڑا ایک وہ تھا, سب لوگ اپنے لیے بھی بڑے پریشان تھے. لیکن جو میرے لیے شاکنگ تھا کہ اس میں پہلے 3 دن میں, پہلے لاک ڈاؤن کے پہلے 3 دن میں, چاہے وہ میڈیا تھا, وہ کرائم رپورٹ کر رہا تھا, جیسے تاکال میں بچی کا مرڈر ہونا, سوات میں ایک بچی کا مرڈر ہونا, کیونکہ بچے کھیل رہے تھے اور گھر کے اندر انہوں نے کہا کہ چچا کو ناگوار گزرا, تو بچے سب کھیل رہے تھے لیکن بچی ماری گئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ 9 کیسز جو کہ مجھے کے پی کے مختلف علاقوں سے آئے وہ ڈومیسٹک وائلنس پہ, اور ڈومیسٹک اس کووڈ کا جو پہلا لاک ڈاؤن تھا وہ کے پی کے اندر جو ڈینائل تھا ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ, یا جو ریزسٹنس تھی ڈومیسٹک وائلنس کے ایکٹ کو لانے کی, وہ ڈومیسٹک وائلنس کو سرفیس پہ لے آیا, اور وہ سرفیس پہ ایسے لے آیا کہ کیسز رپورٹ ہونے لگی. اور جیسے ڈاکٹر رفت نے اپنی بات میں بتایا کہ ان کی جب بات ہوئی تو لوگ بزی تھے لا اینڈ آرڈر میں, تو خواتین بنو, کرم, ڈی آئی خان, بنیر, یہاں سے مجھے خواتین کے کال آئے, کیونکہ میرا ایک رول ایکٹیوسٹ کا بھی رہا ہے, تو میرا موبائل نمبر جو ہے وہ عموماً اویلیبل ہوتا ہے. تو خواتین نے کہا کہ ہماری رپورٹ نہیں لانچ ہو رہی, ہمیں سمجھ نہیں. تو اچھا, اور انٹرسٹنگلی جو کیسز رپورٹ ہوئے, یہ جو ہمارا ایک ہے نا اسٹیریوٹائپ کہ ہمیں لگتا ہے کہ بس غریب گھرانوں میں سارے مسائل ہیں, ہمارے لوگ سروے بھی کرتے ہیں تو کچی آبادیوں میں چلے جاتے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ جو ہماری اپر مڈل کلاس میں جس قسم کا ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے وہ شاید آپ کو کہیں نہ ملے. آپ کی اپر کلاس میں جس قسم کا وائلنس ہے وہ آپ کو کہیں نہ ملے, لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دروازے آپ کراس نہیں کر سکتے. کچی آبادی کی جو جھونپڑی ہے اس میں جانا بڑا آسان ہے. تو کہنے کی بات یہ کہ بہت سارے کیسز جب یہ رپورٹ ہوئے تو اومبڈس پرسن انسٹیٹیوشن نے 2-3 کام کیے. ہم نے کہا کہ ٹیکنالوجی کو ہمیں ارینج کرنا یوز کرنا چاہیے. تو پہلی ویبینار ہم نے کی جس میں تمام انسٹیٹیوشنز, اچھا ایک طرف ڈومیسٹک وائلنس آیا کووڈ میں, دوسری طرف سائبر کرائم بھی بڑھا. یعنی آپ کو فرصت مل گئی, دفتر جانا نہیں ہے, موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے, اور اس سارے پیریڈ میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہراسمنٹ ہے, سائبر ہراسمنٹ ہے, وہ بہت زیادہ ہوئی خواتین کے ساتھ. کہ خاص طور پہ جہاں پہ کمبائن, چاہے وہ سوشل گروپ تھے, چاہے وہ آفیشیل گروپ بن گئے, چاہے وہ یونیورسٹیز کے گروپ بن گئے, کہ جہاں پہ آپ کے کمبائن گروپ میں بات چیت بھی ہو رہی ہے, میسیجز بھی جا رہے ہیں کمیونیکیشن کے, وہاں پہ لوگوں نے نمبر نکال کے خواتین کے, اور پرٹیکولرلی ینگ گرلز کے, ان کے ساتھ ڈائریکٹلی لوگ تھرو ہو رہے تھے, ان کو میسیجز بھیج رہے تھے, ان کو ویڈیوز بھیج رہے تھے. تو سائبر ڈومیسٹک وائلنس کے بعد جو دوسری چیز ہمیں اس میں نظر آئی وہ سائبر کرائم تھا. اور جو تیسری چیز ہمیں سرفیس پہ آئی وہ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹیز آئی, کہ آیا اس ملک میں کبھی بھی کسی قسم کا
कि पेंडेमिक होगी, कोई डिजास्टर होगा, हम कितने प्रिपेयर हैं। तो हमने सबसे पहले एक जर्नल जूम मीटिंग की जिसमें हमने पार्लियामेंटेरियंस को लिया, जिसमें हमने गवर्नमेंट के तमाम रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस को लिया, सिविल सोसाइटी को लिया, और हमने कहा कि जी हमें एक कोऑर्डिनेशन रेफरल मैकेनिज्म के ऊपर काम करना चाहिए